السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ بہت بڑی خوشخبری ہے، جامعہ اسلامیہ نے ایڈمیشن جو ہے اوپن کر دیے ہیں۔ تو وہ طالب علم جو جامعہ کے لیے داخلہ بھیجنے کے خواہش مند ہیں اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کب جامعہ ایڈمیشن اوپن کرے گا اور ہم اپنی درخواست کو پیش کریں گے، تو الحمدللہ جامعہ نے اس حوالے سے اعلان کر دیا ہے۔ اب جو ہے انشاءاللہ ایڈمیشن اوپن ہے، کوئی بھی بندہ درخواست پیش کر سکتا ہے۔ تو درخواست پیش کرنے کا جو طریقہ کار ہے انشاءاللہ وہ بھی میں اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا۔ اس ویڈیو کے اندر میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جامعہ کے اندر داخلہ بھیجنے سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، مطلوبہ کاغذات کون سے ہیں، اور ساری چیزیں جتنی بھی تفاصیل ہے جامعہ کے اندر آپ کو کیا کیا سہولیات ملیں گی، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ برائے سال 22 اور سن 2021 کے لیے، یعنی کہ سن 2021 کے اندر اگر آپ اپلیکیشن پیش کریں گے تو انشاءاللہ 22 کے اندر اس کا جو ہے ریزلٹ اناؤنس ہوگا کہ آپ کا داخلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ یونیورسٹی کی مختصر تعریف ہے، یونیورسٹی کا تعارف ہے کہ یونیورسٹی کب قیام میں آئی اور یونیورسٹی کے اندر کلاسز کب سے شروع ہوئی۔ تو اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم مختصر اور ضروری چیزیں جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہ ہے کہ یونیورسٹی کن کو اسکالرشپ دیتی ہے، تو سعودیوں کے علاوہ غیر سعودی اور سعودیوں کے اندر جو نہیں رہتے ان کو یونیورسٹی اسکالرشپ دیتی ہے۔ اچھا، یہ اہم چیز ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں کہ بین الاقوامی اسکالرشپ حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے مالی مراعات کیا کیا جامعہ کی طرف سے مالی مراعات آپ کو دیے جاتے ہیں۔ ماہانہ الاؤنس، کتابوں کے لیے 1 ماہ کا سالانہ بونس، اور یہ صرف تعلیم کو توسیع اضافی سمسٹر کے بغیر مخصوص 4 سالہ قانونی مدت میں مکمل کرنے والے کو ملے گا۔ ہر سال جو ہے جب آپ جامعہ اسلامیہ جاتے ہیں تو ہر سال کے شروع میں آپ کو کتابوں کے لیے جامعہ کچھ پیسے دیتا ہے کہ جو آپ اس سے کتابیں خرید سکتے ہیں، جو آپ کے نصاب کی کتابیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یونیورسٹی پہنچنے پر سامان کے لیے 2 ماہ کا بونس، یونیورسٹی پہنچنے کے بعد آپ کو 2 ماہ کا بونس اضافی ملتا ہے۔ ہر تعلیمی سال کے اختتام پر سفر کے لیے طالب علم کی رہائش گاہ کے قریب ترین ہوائی اڈے تک کا اکانومی کلاس کا ٹکٹ، تو جامعہ آپ کو آنے جانے کا ٹکٹ فراہم کرتی ہے۔ کتابوں کی شپنگ کے لیے گریجویشن الاؤنس کے طور پر 3 ماہ کا وظیفہ، یعنی 3 ماہ کا اضافہ آپ کو اضافی دیا جاتا ہے۔ جب آپ فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں تو اپنی کتابیں وغیرہ آپ اپنے ملک آسانی سے جو ہے نا شپ کر سکتے ہیں، تو جامعہ اس حوالے سے آپ کو وظیفہ دیتی ہے اضافی۔ بین الاقوامی اسکالرشپ کے طالب علم کو فراہم کردہ سہولیات، تو جامعہ کے اندر کون کون سی سہولیات آپ کو دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی ہاسٹل، یونیورسٹی کے اندر آپ کو بہترین رہائش دی جاتی ہے۔ 1 کمرے کے اندر 2 اسٹوڈنٹس بھی رہتے ہیں، 1 کے اندر 4 بھی رہتے ہیں، چھوٹے کمرے کے اندر 2، بڑے کمروں کے اندر 4 لڑکے رہتے ہیں، اور بہترین رہائش الحمدللہ ہوتی ہے۔ مفت طبی خدمات، جامعہ کے اندر اپنا ہاسپٹل بنا ہوا ہے، کسی بھی قسم کی بیماری کا علاج اس میں کیا جاتا ہے۔ اگر وہاں پر علاج ممکن نہیں ہوتا تو کسی دوسرے بار کے ہاسپٹل میں ریفر کر دیا جاتا ہے۔ جامعہ کے کیمپس اور مسجد نبوی کے درمیان آمد و رفت کے لیے فری بس سروس، تو یہ جامعہ آپ کو فری بس سروس دیتی ہے۔ آپ جامعہ اسلامیہ سے مسجد نبوی روزانہ جا سکتے ہیں، عصر کے بعد یہ بسیں جاتی ہیں اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی سے طالب علموں کو واپس لے کے آتی ہیں۔ ڈسکاؤنٹ کھانا، جامعہ کے اندر آپ کو سستا کھانا دیا جاتا ہے جو کہ 1 دن کے 5 ریال بنتے ہیں، 3 ٹائم کا کھانا آپ کو مہیا کیا جاتا ہے، مہینے کے 150 ریال کے اندر آپ کو یہ کھانا فراہم کیا جاتا ہے، اور یہ کھانا اگر آپ باہر سے خریدیں تو یقیناً بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ مشاورت اور رہنمائی، اس کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، آپ جا کر متعلقہ ادارے سے مشاورت کر سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے
اپنے کاغذات کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے سائنسی اور ثقافتی سرگرمیاں۔ وہ طالب علم جو سائنس کالجز کے اندر پڑھتے ہیں تو ان کے لیے پریکٹیکل وغیرہ ہوتے ہیں، اور ثقافتی سرگرمیاں یہ ہیں کہ جامعہ کے اندر مختلف قسم کے جو ہے ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے مشہور ایک میلہ لگایا جاتا ہے مہرجان کے نام سے، جس کے اندر طالب علم اپنی ملک کی ثقافت کو پیش کرتے ہیں۔ اس طرح جامعہ کے اندر ایک مرکزی لائبریری بھی موجود ہے، بہت بڑی لائبریری ہے الحمدللہ، بہت مزہ آتا ہے وہاں جا کر بیٹھنے میں، مطالعہ کرنے میں۔ اس طرح جامعہ کے اندر اور آپ کو کیا سہولیات دی جاتی ہیں، شاپنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اس طرح ریسٹورنٹ اور فاسٹ فوڈ کے اسٹور بنے ہوئے ہیں، تیار کمپنی برائے سفر ان کا ایک دفتر بنا ہوا ہے جو ٹکٹیں وغیرہ فروخت کرتی ہیں، اس طرح ڈاک خانہ بنا ہوا ہے، سعودی ایئر لائن کا دفتر بھی بنا ہوا ہے، فوٹو کاپی وغیرہ کی دکانیں بھی ہیں، تجارتی کتب خانے بھی ہیں، یعنی کہ آپ کو وہاں سے کتابیں بھی مل سکتی ہیں، جتنے بھی آپ کے نوٹس ہیں جامعہ کے اندر سے آپ کو مل سکتے ہیں، کھانا پینا آپ کو مل سکتا ہے، اور باقی بھی دکانیں وہاں پر ہیں، ہر قسم کی چیز آپ کو جامعہ کے اندر مل سکتی ہے، باہر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں مین اور اصل چیز کی طرف، تعلیمی پروگرامز۔ جامعہ کے اندر دو قسم کے تعلیمی پروگرامز ہیں، ایک ہے شرعی کالج اور دوسرا ہے سائنس کالج، ٹھیک ہے۔ اچھا، شرعی کالجز کے اندر کون کون سے شعبے ہیں؟ شریعہ، یہ 4 سال کا کورس ہوتا ہے، کلیت الشریعہ، اس کے اندر میں بھی الحمدللہ پڑھ رہا ہوں۔ دعوہ و اصول الدین، عقیدہ اور مذاہب کے حوالے سے آپ کو تخصص کرایا جاتا ہے، یہ بھی 4 سال کا کورس ہے۔ قرآن کریم اور علوم الاسلامیہ، قرآن کریم کے اوپر آپ کو دسترس حاصل ہو جاتی ہے، تفسیر اور جتنے بھی علوم القرآن ہیں وہ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، 4 سال کا کورس ہے۔ حدیث شریف اور علوم الاسلامیہ، اس میں بھی آپ کو حدیث کے اندر تخصص کرایا جاتا ہے، اور حدیث کے جتنے بھی علوم ہیں وہ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں۔ عربی زبان، عربی زبان 4 سال کا کورس ہے جس کو مہد اللغہ عربیہ کہتے ہیں۔ وہ لڑکے جو پہلے سے عربی نہیں جانتے یا عربی کو نہیں سمجھتے تو ان کے لیے یہ ابتدائی طور پر عربی کا کورس جو ہے وہ ان کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ آگے کالجز میں جا کے ان کو آسانی ہو۔ اچھا، قوانین اور عدالتی علوم، ٹھیک ہے، یہ قانون اور دستور کی جو ہے وہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ شرعی لا، یہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی 4 سال کا کورس ہے۔ اب آ جاتے ہیں سائنس کالجز کی طرف، ٹھیک ہے۔ سائنسی کالجز میں داخلے کے لیے مشترکہ تیاری کے سال کو پاس کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد کالجز میں طالب علم کو مجموعی حاصل کردہ نمبرز اور دستیاب نشستوں کے مطابق داخلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ سائنس کالجز میں داخلے لینے کے خواہش مند ہوں گے تو اس سے پہلے آپ کو سنہ تحضیریہ اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، 1 سال آپ کو مشترکہ کلاسیں لینی ہوگی، اور یہ صرف آپ کو ٹیسٹ پاس کرنے کے طور پر 1 سال پڑھنا پڑے گا۔ 1 سال کے بعد جب آپ کا امتحان ہوگا، آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو اس میں جو آپ نمبر لیں گے اس بہاف پہ آپ کو کسی بھی کالجز میں داخلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کون کون سے کالجز ہیں؟ انجینئرنگ کالج، الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل، سول، یہ 5 سال کا کورس ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کمپیوٹر کالج، کمپیوٹر سائنس ہے، انفارمیشن سسٹم ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، یہ بھی 5 سال کا کورس ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے کلیت العلوم، فزکس ہے، کیمسٹری، ریاضی، یہ بھی 4 سال کا کورس ہے۔ اچھا، ادارہ برائے تعلیم عربی زبان، عربی زبان کے لیے بھی ایک ادارہ بنا ہوا ہے، عربی زبان کی تعلیم غیر عرب کے لیے، یہ 2 سال کا کورس ہے۔ اچھا، عربی زبان جو سکھائی جاتی ہے وہ ان اسٹوڈنٹ کو سکھائی جاتی ہے جو شرعی کالجز میں داخلے لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، کیونکہ شرعی کالجز میں تعلیم عربی کے اندر ہوتی ہے اور دوسرے سائنس کالجز کے اندر تعلیم جو ہے وہ انگلش کے اندر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ داخلے کے مراحل، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جب آپ داخلہ بھیجتے ہیں تو آپ کی درخواست کن کن مراحل سے گزرتی ہے۔ سب سے پہلے آن لائن پورٹل پر درخواست بھیجنا، یعنی کہ آپ جامعہ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آن لائن درخواست بھیجیں گے تو یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، کون سی تاریخ سے کون سی تاریخ تک آپ درخواست بھیج سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ درخواستوں کی جانچ پڑتال، ٹھیک ہے۔
درخواست کی جانچ پڑتال اس تاریخ سے اس تاریخ تک ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ عربی زبان کے لیول کو معلوم کرنے کے لیے امتحان اکفا، یہ دینی و شرعی کالجز میں داخلہ کی خواہش مند ان طلبہ کے لیے جو انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے ہیں اور ان کا تعلق ان ممالک سے ہو جہاں ان کی تعلیمی زبان عربی نہیں ہے، تو یہ آپ کو ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے عربی کالجز کے اندر داخلہ لینے کے لیے۔ اچھا، درخواستوں کی اسٹڈی کرنا، تو یہ جامعہ درخواستوں کی اسٹڈی کرتا ہے۔ نمبر 5 ہے یونیورسٹی کی جانب سے ابتدائی طور پر داخلہ ہونا اور حتمی داخلے کے لیے وزارت تعلیم کی منظوری کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جب آپ کا ابتدائی طور پر داخلہ ہو جاتا ہے تو مرشح مبتدئاً لکھا ہوا آ جاتا ہے، اور جب حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے وزارت تعلیم کی طرف سے تو پھر آپ کا تم القبول لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ آپ کا داخلہ ہو چکا ہے۔ اچھا، حتمی داخلے کے نوٹس، اس نوٹس کے موصول ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھا، درخواست گزار کو اپنی تعلیمی خواہش کی تصدیق اور کنفرمیشن کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ وہ اس سال جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا۔ اپنے پاسپورٹ اور تعلیمی سند کی تصاویر اپڈیٹ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور آمدہ سمسٹر کا تعین کرنا ہوگا، آنے والے سمسٹر کا تعین کرنا ہوگا کہ وہ جانا چاہ رہا ہے یا نہیں جانا چاہ رہا ہے، کیونکہ داخلہ ہو جانے کے بعد اگر آپ ایک سال نہیں بھی جاتے تو مسئلہ نہیں ہے، 1-2 سال آپ کا داخلہ جو ہے نا کینسل نہیں ہوتا، تو آپ کو تعین کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اس سال آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا۔ نمبر 3 ہے ویزے کے حصول کے لیے مطلوبہ کاغذات کو مکمل کرنا ہوگا، تو یہ ایک پروسیس ہے، انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتا دیا جائے گا، میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ داخلہ ہو جانے کے بعد آپ کو کن کن مراحل سے اور کس کس طرح اپنے کاغذات کی تصدیق کرنی ہے اور سارا پروسیس کیسے کرنا ہے۔ اچھا، 7 نمبر ویزا لینا، ٹھیک ہے، آمدہ سمسٹر سے 1 یا 2 ماہ قبل آپ کو ویزا لینا پڑے گا، پھر باقی جو پروسیس ہے وہ آپ کو کرنے پڑے گی۔ ویزا کی کاپی منسلک کرنا اور آنے کے لیے ٹکٹ کی درخواست دینا۔ یونیورسٹی آمد اور رجسٹریشن کروانا، تو یہ سارا ایک لمبا پروسیس ہے، انشاءاللہ اس سے ہم گزر چکے ہیں اور اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ داخلے کے لیے شرائط، درخواست گزار ہائی اسکول ڈپلومہ یا اس کے مساوی سرٹیفکیٹ مملکت سعودی عرب کے اندر سے یا باہر سے حاصل کردہ ہو۔ نوٹ: ثانوی اسکول سے فارغ تحصیل ہونے سے پہلے اسلامی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اگر سرٹیفکیٹ کے حصول میں 1 سال یا اس سے کم وقت باقی ہو، لیکن درخواست گزار کو اس وقت دستیاب مارک شیٹ کی تصویر منسلک کرنی ہوگی، اور درخواست گزار سرٹیفکیٹ کے ملتے ہی 1 سال کی مدت کے دوران اس کو منسلک کرنے کا پابند ہوگا۔ تو وہ لڑکے جنہوں نے حال ہی میں امتحان دیا ہوتا ہے اور ان کے پاس رزلٹ آ جاتا ہے، مارک شیٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، انٹر کی، ثانویہ کی، لیکن ان کے پاس سند ابھی نہیں ہوتی، تو وہ اس کو مارک شیٹ کو لگا کے بھی داخلہ بھیج سکتے ہیں۔ ایک بہت ضروری بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں، مارک شیٹ لگا کر آپ داخلہ بھیج سکتے ہیں۔ جب آپ کی سند آ جائے گی تو 1 سال کے اندر اندر آپ نے سند کو بھی لگانا ہوگا، ضروری ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہائی اسکول ڈپلومہ یا اس کے مساوی سرٹیفکیٹ کو حاصل کیے ہوئے 5 سال سے زیادہ نہیں ہوئے ہو، 5 سال سے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو آپ کو سند حاصل کیے ہوئے۔ درخواست گزار سعودی عرب میں مقیم نہ ہو، سعودیہ کے اندر آپ نہ رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق اور کردار کا حامل ہو، عمر 17 سال سے کم اور 25 سال سے زیادہ نہ ہو، 25 سال سے زیادہ عمر ہو جانے کے بعد آپ کا داخلہ نہیں ہوتا۔ نظم و ضبط کی بنا پر کسی اور یونیورسٹی سے نکالا نہ گیا ہو، درخواست گزار نے سعودی عرب کے کسی بھی تعلیمی ادارے سے کوئی اور اسکالرشپ حاصل نہ کی ہو، سرٹیفکیٹ اور کاغذات اپنے ملک کے مجاز حکام سے تصدیق شدہ ہوں، یہ تصدیق کرانی پڑتی ہے کاغذات کی جب ہم داخلہ بھیجتے ہیں اور جب جاتے ہیں اس وقت بھی۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، اپنے ملک کے کسی معروف ادارے یا کسی مذہبی شخصیت کا تزکیہ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو 2 تزکیہ لگانے ہوتے ہیں، کسی بھی پی ایچ ڈی جو عالم دین ہوتے ہیں ان سے لے لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ، شروع میں آپ کو ایک عام میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانی ہوتی ہے کسی بھی MBBS ڈاکٹر سے، جس کو آپ داخلے کے وقت منسلک کرتے ہیں۔ درخواست دیتے وقت یونیورسٹی کی طرف سے کوئی بھی اعلان کردہ امتحان پاس کرنا ہوگا، یعنی جامعہ جب اعلان کرے گی آپ کے ٹیسٹ کے حوالے سے تو آپ کو اس میں حصہ لینا ہوگا اور پاس کرنا ہوگا۔ ریاست اور یونیورسٹی کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے کا عہد کرنا،
اچھا، یہ قرآن کریم کے کالج میں داخلے کے لیے مکمل قرآن کریم کا حافظ ہونا اور اس کے لیے زبانی امتحان پاس کرنا شرط ہے۔ شرعی کالجوں میں داخلے کے لیے ضروری ہے عربی زبان کی لیول کو معلوم کرنے کے لیے امتحان اکفا میں شامل ہونا، یا ایسے طلبہ کے لیے جنہوں نے کسی ایسے ملک سے سیکنڈری سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہو جہاں تعلیمی زبان عربی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ امتحان پاس کرنا ضروری نہیں ہے، مطلب جب آپ سے شروع میں جا کر جب آپ شرعی کالجز میں جاتے ہیں آپ سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری نہیں ہوتا، خالی یہ تعین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی عربی جاننے کی اور سمجھنے کی قابلیت کیا ہے، اس حساب سے پھر آپ کو داخلہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سائنسی کالجوں میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم نے ہائی اسکول ڈپلومہ یا اس کے مساوی سرٹیفکیٹ سائنسی شعبے میں حاصل کیا ہو۔ نمبر 2، انگریزی زبان میں مہارت ہو، کیونکہ انگریزی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے سائنسی کالجوں میں۔ وہ طلبہ جنہوں نے کسی ایسے ملک سے سیکنڈری سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے جہاں تعلیمی زبان انگریزی نہیں ہے تو ان کے لیے ٹوفل یہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ میں کم سے کم 500 نمبرز یا اس کے مساوی مندرجہ ذیل امتحانات میں سے بیان کردہ مطلوبہ نمبرز حاصل کرنے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ضروری ہے۔ ٹیسٹوں کی تفصیل درج ذیل ہے، یہ ٹیسٹوں کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کم سے کم یہ 500 نمبر ہیں، یہ اس میں بھی 500 ہیں، یہ دیکھیں 475 ہے، یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، جو آپ نے ٹیسٹ پاس کرنے اتنے نمبر اس میں آپ نے لینے ہیں۔ تو یہ سائنسی کالجزوں میں داخلے لینے والوں کے لیے ٹیسٹ ہیں کچھ۔ اچھا، عربی زبان کے لیول کو معلوم کرنے کا امتحان، یہ امتحان جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں جب آپ شرعی کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو یہ امتحان آپ سے لیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کا مقصد یونیورسٹی کے شرعی کالجز میں داخلہ لینے والے طالب علم کی زبان کی صلاحیت کو جاننا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس بہاف پہ اس کو داخلہ دیا جائے۔ اچھا، شرعی فیکلٹیوں میں داخلہ لینے کے خواہشمند تمام طلبہ جن کے پاس سیکنڈری سرٹیفکیٹ ایسے ملک سے جہاں تعلیم کی زبان عربی نہیں ہے، انہیں لازمی طور پر عربی زبان کی مہارت کا ٹیسٹ دینا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ وہی ٹیسٹ ہے۔ اچھا، وہ اسٹوڈنٹ جو پاکستان میں یا کسی بھی ادارے کے اندر جو دینی ادارہ ہے وہاں پر پڑھتے ہیں اور ان کی تعلیم عربی زبان میں ہوتی ہے، ان کی سند عربی زبان کی ہوتی ہے اندر ہوتی ہے، تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، وہ یہ ٹیسٹ آرام سے پاس بھی کر لیتے ہیں اور ان کو مطلب کالجز میں بٹھا بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا، اکفا ٹیسٹ مخصوص لنک کے ذریعے اعلان کردہ تاریخ اور طریقہ کار کے مطابق آن لائن لیا جائے گا، تو یہ آن لائن لیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں لڑکوں نے یہ ٹیسٹ پاس کیے تھے۔ اچھا، یہ شرعی فیکلٹیوں میں براہ راست داخلہ لینے کے لیے اکفا ٹیسٹ میں 80 یا اس سے زائد نمبر حاصل کرنا ہوں گے، اور کم نمبر حاصل کرنے کی صورت میں اسے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے عربی زبان کی تعلیم کے ادارے معہد تعلیم اللغہ عربیہ میں بھیج دیا جائے گا، اور پھر اسے مکمل کرنے کے بعد کالج میں داخلہ دیا جائے گا۔ جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی بھی کالج میں آپ داخلہ لیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے، اس ٹیسٹ میں 80 نمبر آئیں گے تو آپ کو بٹھائیں گے، وگرنہ آپ کو عربی سیکھنے کے لیے جو بیسک عربی کا کورس ہے اس کے اندر آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ اچھا، ضروری گزارشات یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ شرعی کالجوں میں تعلیم عربی زبان میں دی جاتی ہے اور سائنسی کالجوں میں انگریزی میں۔ نمبر 2، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے درخواستیں وصول کرنے کے لیے دنیا میں کہیں بھی یونیورسٹی کے دفاتر یا ایجنٹ نہیں ہے، تو بہت سارے لڑکے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم وہاں جا کر اپنے کاغذات جمع کرا سکتے ہیں، تو یہ ان کے لیے میسیج ہے کہ جامعہ صرف آن لائن ہی داخلے وصول کرتی ہے، اور یہی طریقہ کار ہے کہ آپ آن لائن اپنی درخواست پیش کریں گے، کسی قسم کے کوئی سفارش یا وہاں جا کر آپ کے کاغذات جمع نہیں ہو سکتے۔ داخلے کے لیے درخواستیں صرف مخصوص آن لائن پورٹل کے ذریعے وصول کی جاتی ہیں۔ درخواست گزار کو چاہیے کہ اپنی درخواست خود بھیجے اور درخواست کی تکمیل کے بعد دیے گئے درخواست نمبر کو
ذمہ داری کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھیے، کیونکہ یہ جو آپ کو آخر میں کوڈ دیا جاتا ہے درخواست مکمل کرنے کے بعد، اس کے ذریعے آپ کو اپنا سٹیٹس معلوم ہوتا ہے کہ آپ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اچھا، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے درخواست دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا جب تک درخواست گزار کو یونیورسٹی کی طرف سے تحریری طور پر قبول ہونے کی اطلاع نہ دی جائے۔ یعنی کہ داخلہ بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% آپ کو ہو جائے گا، دعاؤں کے بعد ہی آپ کا داخلہ ہوتا ہے اور جامعہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا قبول ہو جاتا ہے۔ درخواست گزار کی طرف سے درخواست میں درج کردہ معلومات پر انحصار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ متعلقہ دستاویزات اس کے ساتھ منسلک نہ کر دی جائیں۔ یعنی کہ معلومات کے ساتھ آپ کو تمام قسم کے کاغذات بھی منسلک کرنے ہوں گے۔ حتمی داخلے کے بعد طالب علم کو یونیورسٹی میں تعلیمی سمسٹر کا تعین کرنا ہوگا، اور اگر وہ چاہے تو اپنے تعلیمی سمسٹر کو اپنی آخری حتمی منظوری کی تاریخ سے 2 سال بعد تک ملتوی کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جس طرح آپ کا داخلہ ہوگا تو آپ کو اپنے سمسٹر کا تعین کرنا ہوگا کہ بھئی میں اس سمسٹر کے اندر جانا چاہتا ہوں، یا دوسرے سمسٹر یا تیسرے سمسٹر، تو اس طرح آپ کو تعین کرنا ہوگا۔ 2 سال آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ 2 سال کے اندر آپ جامعہ کی طرف جا سکتے ہیں داخلہ ہو جانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ 2 سال کا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے۔ یہ باقی اقرار نامہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے درخواست گزار کو عہد کرنا ہوگا کہ داخلے کے لیے درخواست میں جو معلومات درج کی ہے وہ درست ہیں، اور اس کی تمام کاغذات اور سرٹیفکیٹس مسخ یا جعل سازی سے پاک ہیں، اور کاغذات کی جعلی ثابت ہونے کی صورت میں درخواست گزار کا داخلہ منسوخ کر دیا جائے گا اور وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تو یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، جو کاغذات ہیں اوریجنل ہے، وہی آپ نے لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح طالب علم ریاست اور یونیورسٹی کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے کا عہد کرے گا، جس میں طالب علم کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد یا تعلیم یا چھوڑنے یا رجسٹریشن منسوخ ہونے کی صورت میں مملکت کے اندر رہنے کی اجازت نہ ہونا بھی شامل ہے۔ وہ اپنی کفالت کو یونیورسٹی کے علاوہ کسی اور کو منتقل کرنے کا حقدار نہیں ہوگا، وہ اپنے ملک کے سفر کرنے کا پابند ہوگا۔ خلاف ورزی کی صورت میں یونیورسٹی کو اس سلسلے میں قانونی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ یعنی کہ جب آپ فارغ التحصیل ہو جائیں گے، آپ کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ گھر کی طرف ہی روانہ ہوں گے، وہاں پر آپ چوری چھپے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ تھی وہ تمام تر تفصیلات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے معلومات آپ کو فراہم کی ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ اچھی طرح دیکھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور بار بار ویڈیو دیکھے بغیر آپ سوال نہ کیا کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ اور ہاں، اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی، اور مجھ سے پرسنلی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو میرے علم میں بات ہوگی میں آپ کو انشاءاللہ وہ فراہم کروں گا، اور انشاءاللہ اس طرح 1-2 دن کے اندر میں پریکٹیکل جو داخلہ بھیجنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ابھی ان کا پورٹل جو ہے مکمل طور پر چینج ہو چکا ہے۔ پچھلے سال میں نے بتایا تھا وہ الگ طریقہ کار تھا، اس دفعہ الگ طریقہ ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو ان ساتھیوں تک پہنچائیں جو جامعہ اسلامیہ کے اندر داخلے کے خواہش مند ہیں، وہ تمام طلبہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔